السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تاب واستغفر سخل قلبه. الحديث. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے استغفار کرنے کے فوائد. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. اسے استغفار کہتے ہیں عربی کے اندر. یقیناً انسان اپنے گناہوں کا پتلا ہے. وہ خطائیں کرتے رہتا ہے، بھول کرتے رہتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس گناہوں سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کہلاتا ہے. اور کیوں نہ ہو میرے بھائیو، یہ موضوع کی ضرورت اس لیے آج پڑ گئی. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی شکوہ ہے اور فریاد ہے. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کالے کالے بادل آپ پر ہمارے سر پر منڈلاتے ہیں. امید کی آس لیے بیٹھے ہم،
بارش ہوگی ہوگی کیا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں اور کہیں اور بارش برساتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، یہ امیدیں ہمیں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں میرے بھائی؟ سب لوگ پسمان ہو چکے ہیں اور سب لوگ، ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. قرآن اور حدیث میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارشیں کیوں نہیں برساتا ہے. سب لوگ فریاد کرتے ہیں، سب کی زبانوں پر آج ایک ہی شکوہ ہوتا ہے، مولانا رحمتیں ختم ہو چکی ہے، گھروں میں سے برکتیں ختم ہو چکی ہے، بیماریوں نے جیسے ہمارے گھر اور ہمارے دروازے کا منہ دیکھ لیا ہے، ہمارے دروازے پر دستک لگاتی رہتی ہے. سب لوگ آج پریشان ہیں، سب لوگ شکایتیں کرتے ہیں، سب لوگ فریاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان ساری فریاد اور ان سارے شکووں کا ایک ہی علاج ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگا کرو. ایک ہی علاج ہے. بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں. استغفار کے فائدے کون سے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کون کون سے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ہمیں بتایا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، ایسی ہستی دین میں 70 مرتبہ سے زائد، 70 کا معنی ہے 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے. قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میرے صحابہ، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر 70 مرۃ. اے میرے صحابہ، دین میں 70 سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتے رہتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، ہمیں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ذرا ہم سوچنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں استغفار کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلا فائدہ حدیث قدسی ہے میرے بھائی، جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہو چکی اب تک مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. استغفار کرتے رہو، جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہوگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. الا یہ کہ حقوق العباد میں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ کو بندے کے حق، بندے سے آپ کو معافی منگوانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے حق میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیہ ولا ابالی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے التجا کرو، میرے سامنے گڑ گراؤ، دعائیں کرتے رہو، ورجوتنی، مجھ سے امید لگائے رکھو، ثواب کی امید لگائے رکھو، معافی کی امید لگائے رکھو. پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. جتنے بھی تمہارے گناہ ہوگے سارے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اپنے آدم، اے آدم کے بیٹو، آسمان کے کناروں تک بھر کر تم گناہ لے کر آؤ،
आसमान तक तुम्हारे गुनाह हो जाए, फिर भी मुझसे उम्मीद लगाए रखना, मुझसे माफी तलब करते रहना, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, जमीन भर कर गुनाह लेकर आओ, जमीन के बराबर तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की जात है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, एक काम करना, सिर्फ शिर्क मत करना, मैं सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दूं। अल्लाहु अकबर। इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत, अस्तग़फिरुल्लाह सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने कहकर देखो, सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो यह पहला फायदा है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला गुनाहों की बख्शिश करता है, गुनाहों को माफ करता है। नंबर 2, बारिशें नहीं होती है, औलाद में कमी है। कोई बेचारा होता है जिसको औलाद नसीब नहीं होती है और रिज़्क़ में बरकत नहीं आती है, तंगी का शिकार है। बंदा मेहनत करता है, सुबह जाकर बहुत कड़ी मेहनत करता है, धूप में बिलबिलाता है, रिज़्क़ में तंगी है, हाथ पर पैसे नहीं है। रिज़्क़ का माना तंदुरुस्ती भी होती है, बीमार है बेचारा, परेशान हो चुका है बीमारियों से। ऐसे हालत में अल्लाह ताला का फरमान है, इस्तिग़फ़ार किया करो। हसन बसरी रहमहुल्लाह के सामने मशहूर कौल है और बड़ा अच्छा कौल है। हसन बसरी रहमहुल्लाह के सामने एक आदमी आता है, शिकवा करता है, बारिशें नहीं होती है, बारिशें न होने की वजह से परेशानी आ पड़ी है, तकलीफ में है। हसन बसरी रहमहुल्लाह सबके सामने बैठे हुए नसीहत करते, इस्तिग़फ़ार करो। सूरह नूह की आयत करीमा पढ़ते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ये आयत करीमा पढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद और एक इंसान आता है, शिकायत करता है कि मौलाना साहेब, हसन बसरी रहमहुल्लाह बड़े मौलाना थे, मौलाना साहेब औलाद से महरूमी है, मेरे घर में औलाद नहीं है, दवाएं कर चुका हूँ, उम्मीदें लगाए बैठा हूँ, कुछ नुस्खा बताइए, कुछ वजीफा बताइए। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यही आयत पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहो। तीसरा आदमी आता है, फलों की कमी और रिज़्क़ में तंगी की शिकायत करता है, मौलाना साहब तंगी आ चुकी है, तिजारत नहीं हो रही है, फल और फूल सारे कम हो चुके हैं, कुछ बताइए नुस्खा। हसन बसरी रहमहुल्लाह यही आयत करीमा पढ़कर सुनाते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तुम अपने रब के सामने इस्तिग़फ़ार करते रहो, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो पे दर पे बराबर फायदा मंद बारिश तुम्हारे ऊपर नाजिल करेगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम्हारे मालों में बरकतें देगा, तुम्हारी औलाद में बरकतें देगा और नहरें जारी कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे फल और खेती लहलहा उठेंगे। और यह आयत करीमा बयान की हसन बसरी रहमहुल्लाह बहुत जरूरी बनता है मेरे भाई। तीसरा फायदा, रहमतें अल्लाह ताला नाजिल करता है किसी भी तरह, अब आपके घरों में रहमतें नाजिल करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करते रहोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाएगा और रहमतें नाजिल करेगा, रहमतें बरसाएगा मेरे भाई। चौथा फायदा, अल्लाह ताला का अजाब कभी नहीं आएगा। ये अल्लाह का अजाब है, ये बरकतें खत्म हो जाना, ये बारिशें न होना, ये बीमारियां लग जाना, एक किस्म से अल्लाह का अजाब है। अगर हम इस्तिग़फ़ार, इसका माना ये है इस्तिग़फ़ार हम नहीं करते हैं सच्चे दिल से, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते। अगर ऐसा है, माफी मांगते हैं, तो अल्लाह का वादा है, जिस कौम में इस्तिग़फ़ार करने वाले होंगे, अल्लाह से माफी मांगने वाले होंगे, मैं उस कौम पर अजाब नहीं डालूंगा, उस कौम को अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। अगर हम अजाब में मुब्तला है तो उसका माना है कि हम इस्तिग़फ़ार नहीं करते। अबू जहल अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला को चैलेंज करता है, ये अल्लाह ताला अगर ये कुरान मजीद तुझसे है
تو نے نازل کیا ہے تو تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر کے بتا، یا تیرا کوئی اور عذاب ہم پر نازل کر کے بتا۔ ابو جہل چیلنج کرتا ہے۔ اس چیلنج پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اور یہ آیت نازل کر دی، اے پیغمبر جس قوم میں آپ ہوں گے، جس قوم میں آپ ہوں گے ہم اس قوم کو عذاب میں نہیں ڈالتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے ہیں، اور جس قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے، ہم ایسے لوگوں پر بھی عذاب ڈالا نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ کیلانی صاحب اقبال کیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو دو خوشخبری دیتا ہے۔ ایک مومن ایک مسلمان کو دو خوشخبری دیتا ہے۔ پہلی خوشخبری جس قوم میں نبی ہوں گے اس قوم پر کبھی عذاب اللہ تعالیٰ کا نہیں آ سکتا ہے، اور دوسری خوشخبری جس قوم میں استغفار کرنے والے مومن ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے مومن ہوں گے، زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے والے مومن ہوں گے، ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یہ دو خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا، شرک سے ڈرایا، قوم نہیں مانی، زیادہ گناہ کرنے لگی۔ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے اس قوم پر بددعا دے کر نکل جاتے ہیں، قوم کے حق میں بددعا دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ قوم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یونس نے ہمیں بددعا دی ہے، یہ نبی ہے اور نبی کی بددعا رد نہیں ہوتی ہے، کالے کالے بادل منڈلانے لگتے ہیں، ڈر جاتی ہے قوم۔ اس قوم کے بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان سب لوگ ایک میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ہم نے ان پر سے استغفار کرنے کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں چند دنوں تک مہلت دے دی، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے مہلت دے رکھی ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب چلا جاتا ہے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا جس قوم میں استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان نے محسوس کیا ہوگا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اندر سے اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ اس دل کو ہلکا کرنے کے لیے جو شفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، جو دوا بتائی ہے وہ استغفار۔ دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہو، دل کو معمولی کرنا چاہتے ہو، دل کالا پڑ چکا ہے، اس کالے زنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول نے دوا بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقَلَ قَلْبُهُ، اگر تم اللہ کے سامنے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، یہ دل تمہارا ہلکا پڑ جائے گا، اور یہ دل جو کالا پڑ چکا ہے وہ صاف اور ستھرا ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اسی طرح جو استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو خوشخبری سنائی ہے، توبہ لمن وجد فی کتابہ استغفارا کثیرا، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں زیادہ سے زیادہ استغفار نکلے گا، استغفر اللہ نکلے گا۔ اس شخص کے لیے توبہ جنت کا نام ہے، توبہ خوشخبری ہے، توبہ رحمتیں ہے، توبہ بڑا اچھا لفظ ہے میرے بھائیوں۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے الگ الگ تفسیریں کی گئی ہے۔ الغرض اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں سے، نامہ اعمال میں سے زیادہ استغفار نکل گیا۔ اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے، بیٹا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ یہ بچے کی دعائیں ہمیں موت کے بعد فائدہ دیں گی۔
صحیح کہتا ہوں میں، اپنے بچوں کو سکھاؤ استغفار۔ آپ جانتے ہیں جنت کے اندر ایک بندہ اللہ تعالیٰ جنت پہ ڈال دے گا، اس کے درجہ بلند ہوتے جائیں گے، وہ بندہ تعجب کرے گا میں نے ایسی کیا نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجہ بلند کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، ان اللہ عز وجل لا يرفع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا ربی انی لہذا فيقول باستغفار ولدک لک۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کو جنت کے اندر درجہ چڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، آگے بڑھاتا جائے گا۔ وہ بندہ اپنی ترقی کو دیکھ کر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یا اللہ تعالیٰ یا ربی انی لہذا، میں نے ایسی کیا نیکی کر دی جس کی وجہ سے میں اتنا ترقی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے بچے تیرے لیے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اسی لیے تیرا درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ 7 فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے جو زبردست فائدے ہیں۔ رحمتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، بارش چاہتے ہو، فائدے مند بارش چاہتے ہو، استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ آخری بات، استغفار کے بہت سارے الفاظ قرآن میں بھی درج ہیں اور حدیثوں کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چند ایک الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں جس کے اندر استغفار کرنے کو کہا گیا ہے یا استغفار کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقل رب اغفر وانت ارحم وارحم وانت ارحم الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے الفاظ استغفار کے لیے سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، سید الاستغفار آپ پڑھ سکتے ہو۔ جو صبح پڑھتا ہے اور شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو شام میں پڑھتا ہے اور صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ، اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہو، صرف